السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے امام مہدی کی ظہور کی نشانیاں۔ پیارے بھائیوں، روایات میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے مختلف نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جو ظہور کے علامت کے نام سے مشہور ہے۔ اس مقالے میں ان علامات کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ امام مہدی کے ظہور کی عام علامات۔ پیارے بھائیوں، وہ علامات جن میں عمومی خصوصیات ہوتی ہے، یعنی وہ کسی خاص مظہر کی شکل میں ایک خاص وقت اور مخصوص لوگوں میں نہیں ہوتی، انہیں عمومی علامات کہتے ہیں۔ جیسے کہ وہ احادیث اور روایات جو آخری زمانہ کے لوگوں کے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس دور میں رونما ہونے والے انحرافات کے بارے میں بتاتی ہیں، جو دراصل امام کے ظہور کی علامت ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ باتیں نازل ہوئیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے اور اپنے بعد کے ائمہ کے بارے میں انہیں آگاہ کرے جو اس کے بچوں میں سے ہے۔ ان میں سے آخری نشانیاں ہیں یہ بھی کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بری ہوئی ہوگی۔ میں نے کہا، اے اللہ، یہ کب ہوگا؟ خدا نے مجھ پر وحی کی، جب علم دور ہو جائے اور جہالت ظاہر ہو جائے، قرآن کی تلاوت زیادہ ہوگی لیکن عمل کم ہوگا، قتل و غارت بڑھے گی، حقیقی فقہا اور رہنما کم ہوں گی۔ آپ کی امت کو چاہیے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دجال اور اس کے نکلنے اور امام زمانہ کے ظہور کی نشانیوں کے بارے میں صعصع ابن سوحان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ دجال کے نکلنے اور خروج کی نشانی یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، امانتوں میں خیانت کریں گے، جھوٹ کو حلال سمجھیں گے، سود کھانا، رشوت لینا عام ہوگا، مضبوط عمارتیں بنائیں گے اور دنیا کے لیے دین کو بیچیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی کریں گے، قتل اور خون کو عام سمجھا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی کی ظہور سے متعلق کتب احادیث میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا اور وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوگا۔ امام مہدی علیہ الرضوان کی ظہور سے قبل ہر طرف ظلم و ستم چھایا ہوگا، زلزلوں کی کثرت ہوگی اور ملک عرب و شام میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا تذکرہ کتابوں میں سفیانی کے نام سے موجود ہے، جو سادات کو قتل کرے گا، شام اور عرب پر اس کی حکومت قائم ہوگی۔ اسی دوران شاہ روم کی عیسائیوں کی ایک جماعت سے جنگ اور دوسری فرقہ سے صلح ہوگی، شاہ روم ملک شام میں پہنچ جائے گا اور عیسائیوں کے دوسرے فریق کی اعانت سے اسلامی فوج ایک خونریز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح پائے گی۔
دشمن کی شکست کے بعد فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے اور آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی، باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے۔ پیارے بھائیو، اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سے یہ مصیبتیں دور ہوں اور دشمن کے پنجے سے نجات ملے۔ حضرت امام مہدی اس وقت مکہ معظمہ کی طرف چلے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء کرام اور ابدال عظام آپ کو تلاش کریں گے۔ پیارے بھائیو، حضرت مہدی علیہ الرضوان رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے کہ ابدالوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گی۔ ان کی بیعت کے بعد مخالفین کا ایک گروہ اٹھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو اول تا آخر مقام بیدا میں زمین میں دھنسا دے گی۔ اس جماعت کو بیعت الخصب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب یہ ماجرا شام کے ابدال اور عراق کے منتخب جماعتیں دیکھیں گی تو وہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گی۔ پھر ایک قریشی شخص اٹھے گا جس کا ننیال قبیلہ کلب ہوگا۔ یہ قریشی شخص ان بیعت کرنے والوں کے خلاف ایک لشکر بھیجے گا، لیکن اللہ کی مدد سے یہ لشکر بھی مغلوب ہو جائے گی۔ اس جماعت کو بیعت کلب کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نیز امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل چاند اور سورج کو گرہن لگ چکا ہوگا اور بیعت کے وقت آسمان سے یہ آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا له واطیعوا۔ اس آواز کو اس جگہ کے تمام خاص و عام سن لیں گے۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کے فوجیں آپ کے پاس مکہ معظمہ چلے آئے گی۔ شام و عراق اور یمن کے اولیاء کرام و ابدال عظام اور ملک عرب کے لاتعداد لوگ آپ کے لشکر میں داخل ہو جائیں گے اور اس خزانہ کو جو کعبہ میں مدفون ہے، جس کو رتاج الکعبہ کہتے ہیں، نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ پھر لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوگا یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔